پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اللہ کی خوشی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اب اگر مجبوری میں گر جاؤ تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور اپنے سروں کو جب تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بھی کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں سکون مل جائے تو جو شخص عمرہ کر کے حج کے موقع تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو ذبح کرے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے اور 7 دن کے روزے گھر پہنچ کر رکھے۔ اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں سے حج کا ارادہ کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران نہ تو ہم بستری کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ حج کے سفر کے لیے زاد راہ یعنی راستے کا کھانا اور ضرورت کا سامان ساتھ لے جاؤ، اور سب سے اچھا زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو میری نافرمانی سے بچو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اور اگر حج کے سفر کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی روزگاری بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفے کے پاس رک کر اللہ کو یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔
پھر جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس آ جاؤ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔